فتح جنگ راولپنڈی روڈ پر تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صادق آباد میں تھانہ بھونگ پولیس کی کامیاب کارروائی، دوہرے قتل کیس میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے معمولی رنجش پر شہری اور اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ ملزم کے قبضے سے آلہ قتل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے میں باثر زمیندار کا ساتھیوں کے ہمراہ غریب کسان اور اہل خانہ پر تشدد، وحشیانہ تشدد سے 5 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود میں کریانہ سٹور پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکو دکان مالک اور صارفین سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونز چھین کر فرار ہو گئے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں پولیس ناکام، شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ اور عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکی، تحریک انصاف ہی قوم کی اصل ترجمان ہے۔ منڈی بہاؤدین میں پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود کی پریس کانفرنس، بولے آزادی مارچ اسلام آباد پہنچ کر امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہر خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، لکی مروت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت شفقت اللہ خان نے کی۔ مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ لکی مروت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی جس کی قیادت تحصیل چیئرمین لکی مروت شفقت اللہ خان کر رہے تھے۔ ریلی تحصیل چیئرمین کے حجرے سے نکالی گئی اور مختلف بازاروں سے ہوتے ہوئی کرگل چوک پہنچی، جہاں ریلی نے جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تحصیل چیئرمین لکی مروت شفقت اللہ خان نے کہا کہ پاک آرمی ایک منظم ادارہ ہے، اس میں ڈسپلن کی سخت پابندی کی جاتی ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ پاک فوج کو اپنی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بعد میں یہی سیاستدان اپنی من مانی نہ ہونے پر پاک فوج پر بے جا الزامات عائد کرتے ہیں۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی کارکنوں اور عام شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی شرکاء پاک آرمی کے حق میں شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ تحصیل چیئرمین شفقت اللہ خان اور ملک نجیب اللہ خان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پاک آرمی پر عوام کا اعتماد ہے، اسے بدنام نہ کیا جائے۔ ملک کی سلامتی کے لیے پاک آرمی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ہم پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے پاک آرمی کو بدنام نہ کیا جائے۔ کیمرامین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ، کوہ نور۔ منڈی بہاؤدین میں پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی مارچ اسلام آباد پہنچ کر امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ عوام نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کی اصل ترجمان ہے۔ عمران خان عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر کے پوری قوم کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے 70 سال کی عمر میں نئی نسل کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ عوام عمران خان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں استحکام اور معیشت کی بحالی کا واحد حل شفاف الیکشن ہے۔ راجن پور میں سیاسی اور سماجی شخصیات کا احسن اقدام، سردی سے بچاؤ کے لیے سیلاب متاثرین میں گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں نصر اللہ قبول کی اس رپورٹ میں۔
حکومت تو سیلاب متاثرین کو کچھ نہ دے سکی. مشکلات میں پھنسے سیلاب متاثرین کو سردی سے بچانے کے لیے گجرات سے صحافی، مذہبی اور انجمن تاجران گرم کپڑے اور بستر لے کر راجن پور پہنچ گئے. کوٹلہ گجرات کے پریس کلب کے صدر اور سماجی کارکن نے کہا کہ تقریباً 1000 بستر لے کے آئے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے ہیں اور 150 لوگوں میں ہم نے جو ہے وہ خوراک پیکج تقسیم کیا ہے. ہم تمام ان دوستوں کے، بھائیوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور انشاءاللہ یہاں پر مکانات کی جو صورت ہم نے دیکھی ہے اور جو یہاں پر پسماندگی دیکھی ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ بھی سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کر. کا علاقہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر نقصان ہوا ہے. جو ہم نے سنا تھا اس سے بھی زیادہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پر بہت ضرورت ہے اس چیز کی. تو انشاءاللہ جا کر ہم دوبارہ 1-2 مہینے کے اندر دوبارہ یہاں کا وزٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز. حکومتی سطح پر سیلاب متاثرین کی مدد نہ ہو سکی، مگر سماجی تنظیمیں آج بھی سیلابی علاقوں میں سردی سے بچانے کے لیے سیلاب متاثرین بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سوات میں جامع مسجد اور ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں محمد ابرار حسین کی اس رپورٹ میں. مسجد اور مڈ لینڈز ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے سوات کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 100 متاثرہ خاندانوں کو طبی امداد کی پیکج دیے جا رہے ہیں. ڈویژنل کوآرڈینیٹر مڈلینڈ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، آج ہم نے 100 فیملیز کو فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز تقسیم کیے ہیں. فضاگٹ اینڈ نوشیرہ کیمپس، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کلام اور اس سے آگے علاقوں میں پہنچیں گے تاکہ اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو مدد دے سکے. سوات کے علاقے بحرین کے مقام پر قائم ریلیف کیمپ میں 100 سے زائد خاندانوں کو فوڈ اور نان فوڈ ایٹم کا پیکج دیا جا رہا ہے. میرا نام بلال حسین ہے، میں چیف ایگزیکٹو ہوں مڈلینڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ مظفر آباد آزاد کشمیر کا. جب سے یہ فلڈ پاکستان میں آیا ہے، مڈلینڈ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن یو کے تھرو آؤٹ پاکستان میں فلڈ افیکٹیز کی مدد کر رہی ہے، سندھ سے لے کے کے پی کے تک. کے پی کے میں ہم اس سے پہلے میڈیکل کیمپس بھی کر چکے ہیں اور فوڈ سوات کے سیلاب زدگان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. سوات میں سیلاب کے باعث شاہراہ بہہ جانے کے باعث ان علاقوں میں سردی اور برف باری کی وجہ سے وہاں کے مقیم شدید مشکلات سے دوچار ہے. فتح چند راولپنڈی روڈ پر تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر. حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی. لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں، فتح چند راولپنڈی روڈ پر تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر. حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی. لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 15 نومبر ٹریفک حادثات سے متاثرہ افراد کا عالمی دن. بہاولپور میں حادثات سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو آگاہی فراہم کی گئی. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. ڈسکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 بھالپور پاکستان نے کہا کہ 15 نومبر کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ٹریفک حادثات کا عالمی دن منایا جاتا ہے. بھالپور میں بھی حادثات سے بچنے کے لیے لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ باشعور افراد ٹریفک قوانین پر عمل کر کے پرامن اور محفوظ معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک کے وقت ٹریفک سگنلز پر عمل کیا جائے. سیٹ بیلٹ کا استعمال نہایت ضروری ہے. موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ ضرور استعمال کریں. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہ کیا جائے. ڈسکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 بھالپور باقر حسین نے کوئی نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن پوری دنیا میں روڈ ٹریفک کے جو وکٹم ہیں ان کے
ان کے لیے منایا جاتا ہے کہ اس میں جو لوگ افیکٹ ہوئے. اس کے ریلیٹڈ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ بہاولپور میں ریسکیو 1122 نے رواں جو سال ہے اس میں تقریباً 10,000 کے قریب روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہے نا وہ ڈیل کیے ہیں. اس میں ہم اگر اندازہ لگائیں تو اس میں تو 98% ایسے وکٹمز ہیں جو صرف جس میں صرف موٹر سائیکل کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں, اور اس میں جو ایج گروپ ہے وہ بلو 35 ہے. 98% کا جو ایج گروپ ہے وہ 98 سے کم ہے. تو اس کے ریلیٹڈ ہماری تقریباً ہم نے 105 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ کو ڈیل کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس میں میجر جو ہمارے پاس ایکسیڈنٹ ہیں وہ فریکچرز کے ہوتے ہیں اور ہیڈ انجری ہوتی ہیں. اور یہی آج کے دن کی مطابقت سے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو پراپر ہیلمٹ پہنائیں اور ٹریفک رول کی جو ہے وہ پاسداری کریں اور ان کے مطابق ٹریفک چلائیں. اور ساتھ ساتھ جو موٹر بائک کی سپیڈ ہے وہ شہر میں بالکل لمیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان حادثات سے بچ سکیں اور جو قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو بھی روک سکیں. کیمرہ مین خورم صادق آباد میں تھانہ بھونگ پولیس کی کامیاب کارروائی. دوہرے قتل کیس میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے معمولی رنجش پر گھر میں گھس کر شہری اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا. ملزم کے قبضے سے آلہ قتل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں تھانہ بھونگ پولیس کی کامیاب کارروائی. دوہرے قتل کیس میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم نے معمولی رنجش پر گھر میں گھس کر شہری اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا. ملزم کے قبضے سے آلہ قتل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. شوچہ آباد کے نواحی علاقے میں باثر زمیندار نے ساتھیوں کے ہمراہ غریب کسان اور اس کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. وحشیانہ تشدد سے 5 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے. ایک خاتون کوما میں چلی گئی. زخمیوں کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. راجن پور تھانہ روجان کی حدود میں فائرنگ سے 2 افراد قتل اور ایک شخص زخمی ہو گیا. آر پی او سید خرم علی نے نوٹس دیتے ہوئے ڈی پی او راجن پور سے رپورٹ طلب کر لی ہے. واقعے میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا گیا. آر پی او سید خرم علی کا کہنا ہے کہ شہریوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. متاثرین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود میں کریانہ سٹور پر ڈکیتی کی واردات. ڈاکو دکان مالک اور صارفین سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں پولیس ناکام ہے. شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں. اہل علاقہ کا آر پی او ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ٹنڈوالا یارڈ میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں. گزشتہ 3 روز کے دوران مختلف کارروائیوں میں 18 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 60 لیٹر دیسی شراب اور 1 کلو 750 گرام چرس سمیت دیگر منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں. پولیس نے قتل کیس میں ملوث ملزم کو بھی گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں ٹنڈوالا یارڈ میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں. گزشتہ 3 روز کے دوران مختلف کارروائیوں میں 18 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 60 لیٹر دیسی شراب اور 1 کلو 750 گرام چرس سمیت دیگر منشیات بھی برآمد ہوئی. پولیس نے قتل کیس میں ملوث ملزم کو بھی گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ہے. علی پور کے نواحی علاقے میں نہری پانی کے تنازع پر باثر افراد نے گھر میں گھس کر خاتون سمیت اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. متاثرین کا اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ. اس حوالے سے متاثرین کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں. ضلع میں ڈیٹھے بیٹھا ہوں تو آنے اترے میں ٹورانا لگا نا میں والا دھار دھار کی تھی یہ دھار دھار کی تھی میرے بھتریجے نے پانی لے کے یہ والا بھائی دینے خبر ہے دھار دھار کہیں ہے. ہاں میں کو جردا مارے نے جردا میرے آندے کھٹڑا جردا میں دھار دھار کے کھٹڑا اترا میرے اتو ساٹ دے اتو لتے نال چپ گئے. میں تھوڑی بہت ڈھیر لڑائی تھی یعنی کہ ایک بیک مندے گالی کڈے سے وہ آکھے میں تے کو ڈیک گھنساں میں تیرے لتاں بھان دے رہا ساں. پانی دا وارا ہی ساڈا ہے. پانی دا وارا میں اپنا بدھی کھڑا ہاں شام دے ٹائم کو میں کو آکھے میں تے کو ڈیک گھنساں ہوں دیوار وال وہ کلھا ہا گے پیا گھر بی دیوار سویرے 12 بجے ونگار کیتی ہے بندے آپ ہی نال ہن ہاشے ماؤں دا برا قاسم بھی ہا تے عبدالرحیم ہوں دے 3 چھوار ہن نال کیتی ہے. اساں شور سن دے آئے سے اساں جو چھڑواون آئے سے انہیں ڈانگاں سوٹے ساکو مارن شروع کر رہے تھے.
मेरे को दूसरा डांगा पीछे पुट्ठी से मारी ने, एक सिरेज मारी ने, एक अंगूठे से मारी ने। अंगूठा मेरा यहाँ तला टूट गए, अच्छा छुड़वा मना ऐसे गैर गुस्सा डंडी को मैं कोई नहीं सके पतरी जमर मैंने मैं ठिया से दे विच में मेरा घर लम्मा हजूर दिया बेटा अल्लाह तो करे कि ती गया एक्सीडेंट दे। ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इंडोनेशिया जाने वाले मुलजिम के ट्रॉली बैग से 690 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मेन नेशनल हाईवे हैदराबाद पर ट्रक से 41 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई करते हुए मुलजिम से 3 किलोग्राम चर्स बरामद भी की गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं, ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इंडोनेशिया जाने वाले मुलजिम के ट्रॉली बैग से 690 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मेन नेशनल हाईवे हैदराबाद पर ट्रक से 41 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा में कार्रवाई करते हुए मुलजिम से 3 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान में नौ तैनात DPO शुएब खान की सहाफ़ियों के साथ मीटिंग हुई, जिसका मकसद शहर में अमन की बहाली और अवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना था। मजीद जानते हैं सईद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। मैं मीडिया और अवाम को साथ लेकर काम करने को तरजीह देता हूँ। हमारी कामयाबी और एक आम आदमी की जान माल की हिफाजत शहर में तब ही मुमकिन हो सकती है जब वहाँ के शहरी हमारे साथ ताउन करें। ये कहना था डेरा इस्माइल खान में नए तैनात होने वाले DPO शुएब खान का। आज इजाज शहीद पुलिस लाइन में मकामी मीडिया वर्कर के साथ तारुफी मीटिंग में उनका कहना था कि जो ऑफिसर यहाँ के कल्चर को समझ लेता है वो ही अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। मैं आगे देख रहा हूँ कि आप लोगों के साथ हम लोग मिल के काम करेंगे, क्योंकि मैं देखिए हर बंदे का अपनी एक पॉलिसी होती है, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है और हर बंदे का अपना एक काम करने का तरीका होता है। तो मेरे ख्याल में मैंने जो इस कल्चर के अंदर एक दो बातें जो मुझे मेरी समझ में आई है और जो मेरी बेस लाइन है वो यही है कि जिसने यहाँ का कल्चर समझा है और कल्चर को सामने रख के नौकरी की है, बस ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, मतलब वो कामयाब की जो मेन चीज़ें हैं जो सिंपल सी हैं, जैसे मशरान की इज्जत है, बुजुर्गों की इज्जत है, एल्डर्स की इज्जत है। आप जो उनको इज्जत देंगे, प्यार देंगे, रिस्पेक्ट बंदा हूँ, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, वो इधर पहले ट्रैवल कर जाता है। मेरे आर्डर होने से पहले भी इधर आ गया होगा कि मेरा पहले मीडिया के साथ पहले मैं जिन अजला में रहा हूँ उधर मेरा कैसा इंटरेक्शन था, लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन था, हम किस तरह जरगे कराया करते थे, किस तरह लोगों को बैठाया करते थे आपस में, किस तरह हमने दुश्मनियाँ ख़त्म की। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शुएब खान ने निहायत ही खुशगवार माहौल में मकामी मीडिया वर्कर से जराइम पेशा नासर से निमटने का लाहे अमल बताया। तारफी प्रोग्राम में DSP हेडक्वार्टर असगर शाह समेत दीगर अफसरान भी शामिल हुए। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी, कोहिनूर न्यूज़, डेरा इस्माइल। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की राजा कासिम महबूब मरहूम के इसाले सवाब के लिए म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में कुरान खानी की गई, जिसमें शहर की सियासी और समाजी शख्सियात के साथ म्यूनसिपल कमेटी अफसरान और आम शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की हादसाती मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की ज़िंदगी आरजी है और हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, इसलिए हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। एक बार फिर आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की राजा कासिम महबूब मरहूम के इसाले सवाब के लिए म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में कुरान खानी की गई, जिसमें शहर की सियासी और समाजी शख्सियात के साथ म्यूनसिपल कमेटी अफसरान और आम शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की हादसाती मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की ज़िंदगी आरसी है और हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, इसलिए हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मुख्तियार कार एजाज चांटियों के कत्ल के खिलाफ उमरकोट की तहसील कुनरी में रेवेन्यू मुलाजमीन का एहतजाज। वकला बरादरी ने भी अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जुनेद आलम की क़ियादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है।
ایک بار پھر آپ کو بتائیں مختار کار اعجاز چانٹیوں کے قتل کے خلاف عمر کوٹ کی تحصیل کنری میں ریونیو ملازمین کا احتجاج، وکلا برادری نے بھی عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جنید عالم کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمور میں بھی اعجاز چانٹیوں کے قتل کے خلاف ریونیو ملازم سراپا احتجاج بن گئے۔ بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا کہ تحصیلدار کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ کشمور میں بھی اعجاز چانٹیوں کے قتل کے خلاف ریونیو ملازم سراپا احتجاج بن گئے۔ بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحصیلدار کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ لاڑکانہ میں اعجاز علی چانٹیوں کے قتل کے خلاف ریونیو اتحاد کا احتجاج، قاتلوں کی عدم گرفتاری پر دھرنا دیا گیا۔ نیاز علی سیال اور دیگر نے کہا کہ مختار کار اعجاز علی چانٹیوں کو ڈیوٹی کے دوران فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسلام آباد میں فیض علی چشتی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت اداروں کے خلاف ایک سوچ قومی تقسیم کا باعث بن رہی ہے۔ فیض علی چشتی نے کہا کہ فوج سرحدوں کی محافظ ہے، فوج کا کردار امن قائم رکھنا ہے اور انتخابات میں بد امنی کو روکنا ہے۔ فوج پر لگایا جانے والا الزام غلط ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ فیض علی چشتی نے کہا کہ عمران خان پر حملے کی نوعیت دیکھ کر لگتا ہے کہ حملہ آور کا مقصد ان کو قتل کرنا نہیں تھا، قاتلانہ حملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں اسلام آباد میں فیض علی چشتی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت اداروں کے خلاف ایک سوچ قومی تقسیم کا باعث بن رہی ہے۔ فیض علی چشتی نے کہا کہ فوج سرحدوں کی محافظ ہے، فوج کا کردار امن قائم رکھنا ہے اور انتخابات میں بد امنی کو روکنا ہے۔ فوج پر لگایا جانے والا الزام غلط ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ فیض علی چشتی نے کہا کہ عمران خان پر حملے کی نوعیت دیکھ کر لگتا ہے کہ حملہ آور کا مقصد ان کو قتل کرنا نہیں تھا، قاتلانہ حملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ بنوں کے نواحی علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ان نے بنوں کو ہاٹ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بنوں میں روزانہ کی بنیاد پر 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ ان کے مطابق لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی شدید متاثر ہوا ہے اور عوام اس کو مزید برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ مظاہرین نے محکمہ وابڈا کو متنبہ کیا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اوکاڑا میں عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر عرفان کاٹیا کا نوٹس۔ فیصل آباد روڈ پل کے نیچے موجود گندگی کا ڈھیر ختم کروا دیا اور پودے لگائے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کے احسن اقدام کو خوب سراہا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور میری ممکنہ کوشش ہوتی ہے صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ شہر کو خوبصورت بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی لنڈا بازاروں میں مہنگائی کا راز سرگودا کے شہریوں کے لیے گرم ملبوسات کی خریداری مشکل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ سردی سے محفوظ رہنے کے لیے سرگودا کے شہریوں نے گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے، لیکن گرم کپڑے، جوتے اور دیگر لنڈے کی چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے شہری مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ پہلے سے بہت مہنگائی ہو گیا لنڈے میں، تو حکومت کو چاہیے کہ لنڈا جو ہے سستا ہو جائے تاکہ ہر غریب آدمی جو ہے لنڈا استعمال کر سکے، اور ریڈی میڈ اور کپڑے بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی سستے کر دے تاکہ غریب جو بھی ہے وہ بھی استعمال کر سکے۔ دوسری جانب لنڈا فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں لنڈا مہنگا ملتا ہے اور حکومت کی طرف سے لنڈا پر ٹیکس زیادہ لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی لنڈا مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ کہ پہلے جو چیز ہمیں 300 کی آتی تھی وہ 500 کی آتی ہے، جو 500 کی آتی ہے وہ اب ہمیں 1000 روپے کی ملتی ہے، تو ہمیں پرچیز مہنگی ملتی ہے۔ جب ہم گاہک کو بتاتے ہیں
तो गाहक कहता है जी नहीं जी 100 दे दो, 100 ले लो या 150 ले लो या 300 ले लो। लंडा भी गरीब आदमी की पहुंच से इतनी दूर हो गया कि जिसकी इंतहा नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पहले 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है और अब इस महंगाई की वजह से गरीब आदमी सर्दी से महफूज रहने के लिए लंडे की मलबूसात भी नहीं खरीद सकता। हुकूमत गरीब आदमी के लिए कुछ ऐसे हिकमती अमली बनाए जिससे गरीब आदमी। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहावलपुर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा तालीम हासिल करने के लिए दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चंद दरख्तों और 4 दीवारों पर मुश्तमिल एक खंजर की माने नजर आने लगा। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद दरखास्तें CEO एजुकेशन के दफ्तर में जमा करवाई गई मगर हर बार टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको एक बार फिर बताएं, बहावलपुर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा तालीम हासिल करने के लिए दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चंद दरख्तों और 4 दीवारी पर मुश्तमिल एक खंजर की माने नजर आने लगा। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद दरखास्तें CEO एजुकेशन के दफ्तर में जमा करवाई गई मगर हर बार टाल मटोल से काम लिया जाता रहा है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सलामवाली में गवर्नमेंट लाइब्रेरी पर कब्जा माफिया का राज। इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हो गई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सलामवाली में गवर्नमेंट लाइब्रेरी पर कब्जा माफिया का राज। इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हो गई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। रेनाला खुर्द में कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद का एक्शन। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुस्लिम टाउन के एतराफ से गंदगी के ढेर खत्म कराने का हुक्म दे दिया। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर और कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है। अहले इलाका का कहना है कि गंदगी और ताफुन के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। एक बार फिर आपको हम खबर से आगाह करें, रेनाला खुर्द में कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद का एक्शन। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुस्लिम टाउन के एतराफ से गंदगी के ढेर खत्म करने का हुक्म दे दिया। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर और कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है। अहले इलाका का कहना है कि गंदगी और ताफुन के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। बन्नू में एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर मुलाजमीन को इंसाफ दो और हमें अपना हक चाहिए जैसे नारे दर्ज थे। एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि 5 साल सर्विस की बुनियाद पर अपग्रेडेशन उनका हक है और उनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी बंद की जाए और इजाफी जिम्मेदारियों का मुआवजा दिया जाए। मैं अली इमरान DCMA EMA एजुकेशन मॉनिटरिंग का जो काम करते हैं। बेसिकली हमारे मैं कहूँगा कि मुतालबात तो नहीं है, हम हकूक़ के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, जो मुलाजमीन हैं, सबके बुनियादी हकूक़ होते हैं वो हमें अभी तक नहीं मिले। 9 साल तकरीबन हो गए हैं हमें ड्यूटी अदा करते हुए। 2014 से हमारी रेगुलराइजेशन हुई है दिसंबर में। बन्नू से बिलोंग करती हूँ। हम यहाँ पे आज हम इकट्ठे हुए तो इसका मकसद है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात है उनको पूरा किया जाए। सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है कि हमें प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। हम 9 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो अभी तक नहीं बना। इसके अलावा हमें 5 साल पे अपग्रेडेशन होनी चाहिए कि अपग्रेडेशन में मतलब लाहौर में मौसम सर्द होते ही शहरी लजीज पकवानों से लुत्फानंदोज होने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर
حسین طارق سے جو اس وقت گڑی شاو بازار میں موجود ہیں. جی حسین، بتائیے گا کہ موسم کی تبدیلی کو شہری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ بالکل، جس طرح کہ صوبائی دارالحکومت میں بہت زیادہ موسم میں تبدیلی دیکھنے میں سامنے آئی. میں اس وقت لاہور گڑی شاو بازار میں موجود ہوں. جس طرح کہ لاہور کی شہری پہلے ہی کھانوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور سردی کے موسم کے سٹارٹ ہوتے ہی لاہور کے شہری فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیتے ہیں. ہمارے عقب میں ایک لاہور کی مشہور سموسہ شاپ موجود ہے. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنے کھانوں میں کیا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی کثیر تعداد. پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ لاہور میں 1 نومبر سے 15 نومبر تک بھرتی کا عمل تیزی سے جاری. شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں خواتین اور مرد پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کاغذات جمع کروانے کے لیے پہنچ گئے. بھرتی کا عمل رات 12 بجے تک جاری رہے گا. پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ لاہور میں 1 نومبر سے 15 نومبر تک بھرتی کا عمل تیزی سے جاری. شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں خواتین اور مرد پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کاغذات جمع کروانے کے لیے پہنچ گئے. بھرتی کا عمل رات 12 بجے تک جاری رہے گا. ایک بار پھر آپ کو بتائیں، پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ لاہور میں 1 نومبر سے 15 نومبر تک بھرتی کا عمل تیزی سے جاری. شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں خواتین اور مرد پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کاغذات جمع کروانے کے لیے پہنچ گئے. بھرتی کا عمل رات 12 بجے تک جاری رہے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، میں اس وقت پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں موجود ہوں جہاں پر بھرتی کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ساری ہے. بات کی جائے اگر پولیس میں بھرتی ہونے والے نوجوان اور خواتین کی تو ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے کوائف لے کر کچھ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں. تقریباً جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے. اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ پولیس افسران جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو ہے وہ بھرتی کا عمل کر رہے ہیں. پھر اگر بات کی جائے بھرتی ہونے والوں میں تو بھرتی ہونے والوں میں جو ہے وہ ٹریفک، ایس پی یو، ٹیلی کمیونیکیشن، اس کے علاوہ پولیس کانسٹیبل مرد و خواتین، اس کے علاوہ پولیس ڈرائیور مرد و خواتین اور نائب قیادت سمیت جو ہے وہ مالی، معاشی اور دھوبی اور باربر جو ہے وہ تمام کے تمام اپنے کاغذات یہاں پر لے کر آئے ہیں. اور ایک بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ خواتین اور مردوں کا رش لگا ہوا ہے. لیکن دوسری جانب میں بتاتا چلوں کہ تقریباً جو ہے وہ 15 تاریخ دی گئی تھی جس کی رات 12 بجے تک ڈیٹ جو ہے وہ بھی باقی ہے اور برات 12 بجے تک جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ بھرتیاں ہوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بھرتی کا عمل جو ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کون سا ایسا جو ہے وہ خوش نصیب امیدوار ہے جس کو یہ سلیکشن ملتی ہے اور کس کو یہ پنجاب پولیس کی وردی ملتی ہے. یہاں پر ایک سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پولیس لائن میں خواتین اور مرد یہاں پر موجود ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھرتی کا عمل جو ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے. تاحال رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ بھرتی کا عمل بند کر دیا جائے گا. جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 28واں اجلاس ہوا جس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی. پبلک بلڈنگ اور لوکل گورنمنٹ سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 1,51,81,67,000 روپے کی منظوری دی گئی. جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ان میں BRS کالونی لاہور میں افسران کے لیے ملٹی سٹوری فلیٹس کی تعمیر کے لیے 56,63,81,000 روپے، GOR شادمان لاہور میں S&GAD اور P&D کے افسران کے لیے ملٹی سٹوری فلیٹس کی تعمیر کے لیے 53,93,56,000 روپے، لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور PLGB کی ادارہ جاتی مضبوطی اور تکنیکی معاونت کے لیے 41,24,30,000 روپے شامل ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتائیں صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 28واں اجلاس ہوا جس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی. پبلک بلڈنگ اور لوکل گورنمنٹ سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 1,51,81,67,000 روپے کی منظوری دی گئی. جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ان میں BRS کالونی لاہور میں افسران کے
ملٹی سٹوری فلیٹس کی تعمیر کے لیے 56 کروڑ 63,81,000 روپے GOR شادمان لاہور میں SGAD اور PND کے افسران کے لیے ملٹی سٹوری فلیٹس کی تعمیر کے لیے 53 کروڑ 93,56,000 روپے لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور PLGB کی ادارہ جاتی مضبوطی اور تکنیکی معاونت کے لیے 41 کروڑ 24,30,000 روپے شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اسامہ شاہد کو ڈیپٹی میڈیا سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ سینٹرل پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انصاف یوتھ ونگ سینٹرل پنجاب کے صدر ثاقب سندھو اور جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ایک اہم ذمہ داری دی۔ لاہور ریلوے مغل پورہ ڈویژن ورک شاپس میں چوری، ریلویز پولیس نے شہزاد نامی چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتائیں لاہور ریلوے مغل پورہ ڈویژن ورک شاپس میں چوری کا واقعہ پیش آیا۔ ریلویز پولیس نے شہزاد نامی چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور ریلوے مغل پورہ ڈویژن ورک شاپس میں چوری کا واقعہ پیش آیا۔ ریلویز پولیس نے شہزاد نامی چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں لاہور ریلوے مغل پورہ ڈویژن ورک شاپس میں چوری، ریلویز پولیس نے شہزاد نامی چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر رانا اشفاق احمد سے۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جیسا کہ آج مغل پورہ ڈویژن میں لوکو شاپ سے اور کیری شاپ سے جو ہے ریلوے مٹیریل چوری کرنے والا جو چور ہے وہ اس کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ریلوے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس کے اوپر مقدمہ درج کر لیا اور اس سے جو ریلوے مٹیریل تھا وہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریلوے پولیس جو ہے اس وقت بہت ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے، جبکہ ریلوے مٹیریل چوری کرنے والوں کی کسی قسم کو رعایت نہیں بخشی جا رہی، اور اس ملزم کو جس کو گرفتار کیا گیا اس سے 52 kg جو ہے ریلوے مٹیریل برآمد کیا گیا ہے، جس کے بعد ریلوے پولیس مختلف پہلو سے جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور یہ بھی پتہ چلایا جا رہا ہے کہ آیا کہ اس کے ساتھ کوئی اور لوگ ملوث تو نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ رانا اشفاق، اب اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فاروق آباد میں انسداد جنگی سیمینار اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر شیخوپورہ آمنہ بچ نے خصوصی شرکت کی۔ طلباء نے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور ڈینگی سے پاک پاکستان کے نعرے لگائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شیخوپورہ آمنہ بچ نے اسکول طلباء کو ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں فاروق آباد میں انسداد ڈینگی سیمینار اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر شیخوپورہ آمنہ بچ نے خصوصی شرکت کی۔ طلباء نے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور ڈینگی سے پاک پاکستان کے نعرے لگائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شیخوپورہ آمنہ بچ نے اسکول طلباء کو ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا۔ سجاول میں فلٹر پلانٹ اور پبلک لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح رکن قومی اسمبلی ایاز شاہ شرازی اور MP شاہ حسین شاہ شرازی نے کیا۔ سید ایاز علی شاہ شرازی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سجاول میں صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ شہریوں کو فلٹر پلانٹ سے بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ پبلک لائبریری سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ ایک بار پھر بتائیں سجاول میں فلٹر پلانٹ اور پبلک لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح رکن قومی اسمبلی ایاز شاہ شرازی اور MP شاہ حسین شاہ شرازی نے کیا۔ سید ایاز علی شاہ شرازی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سجاول میں صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ شہریوں کو فلٹر پلانٹ سے بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ پبلک لائبریری سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा फिशरीज एंड एक्वा कल्चर ने पाकिस्तान के फिशरी सेक्टर में नौजवानों के लिए कारोबार के मौके के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में डॉक्टर इमदादुल्लाह सलाठ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने शुरका से बात करते हुए इस शोबे में कारोबार के जदीद तरीका है कार की वजाहत की। सेमिनार की सदारत उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने की। मुल्तान स्टेडियम में T20 सीरीज ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई कप्तान नासाब बेग और एहरार अमीन ने शिरकत की। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडर 19 T20 सीरीज का कल से मुल्तान स्टेडियम में आगाज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडर 19 टीमों के दरमियान 2 T20 मैचेस 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। एक बार फिर आपको बताएं, मुल्तान स्टेडियम में T20 सीरीज ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई कप्तान साद बेग और एहरार अमीन ने शिरकत की। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडर 19 T20 सीरीज का कल से मुल्तान स्टेडियम में आगाज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडर 19 टीमों के दरमियान 2 T20 मैचेस 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। हरीपुर में स्कूल टूर्नामेंट के अदबी मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। डिविजनल मुकाबलों में अव्वल और दोम पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में मुकाबले का इनेकाद हुआ। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। डिविजनल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल टूर्नामेंट के अदबी मुकाबले गवर्नमेंट हाई स्कूल डीना में इख्तिताम पजीर हो गए। बज़ में अदब के डिविजनल मुकाबलों में तिलावत, हम, नात, पाकिस्तान क्विज, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदको तकरीर के मुकाबले शामिल थे, जिनमें हजारा डिवीजन के 8 अजला से जिली मुकाबलों में अव्वल और दोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा ने भरपूर शिरकत की। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिन ने मुकाबलों के कामयाब इनेकाद और बेहतरीन नज़्म व नस्क पर इदारे के सरबराह जिली जनरल सेक्रेटरी टूर्नामेंट हरीपुर प्रिंसिपल मोहम्मद सैफुर्रहमान की काफियों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा गया, जिन्होंने अपनी इंतजामी और कायदाना सलाहियतों की बदौलत एक बेहतरीन माहौल मुहैया किया। गैर जानिबदार माहिरीन जज का इंतखाब, राजदाराना नज़्म व नस्क और कोर्स के तहत इंतहाई मुनसिफाना काफियों से प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिससे न सिर्फ मेरिट की बलदस्ती कायम हुई बल्कि टैलेंट की कदर और मेहनत के बल पर कामयाबी के रुझानात को संजीदगी और तकवीत मिली। अदबी मुकाबलों के तिलावत इवेंट में हायर सेकेंडरी स्कूल झामरा हरीपुर के कदीर अहमद, हम में हाई स्कूल अलूरी के अहमद शाह मसूद ने पहली पोजीशन ली। इसी तरह उर्दू तकरीर में हाई स्कूल डीना के अजीज अहमद अव्वल, अंग्रेजी तकरीर में हाई स्कूल खुशाला मनसेरा के जैनुल आबदीन, हिंदको तकरीर में हाई स्कूल डीना के मतीउल्लाह खान, जबकि पाकिस्तान क्विज के अदबी मुकाबलों में हाई स्कूल बॉय एबटाबाद की टीम ने अव्वल पोजीशन हासिल करके सूबाई अदबी मुकाबलों में अपनी जगह बना ली। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद रानी बाग में 11वीं शरीफ की महफिल का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद की तारीख में बड़ी 11वीं शरीफ की बड़ी महफिल जमात दरूद सलाम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सालाना 11वीं शरीफ की महफिल कासिमाबाद रानी बाग हैदराबाद में मुनक्किद की गई। महफिल का आगाज तिलावत कलामी पाक से किया गया और इस पुरनूर महफिल में पाकिस्तान के नामवर नात ख्वाओं ने नजराने अकीदत पेश किए, जबकि महफिल में जमात दरूद सलाम के बानी व सरपरस्त आला पीर सैयद अवैस अहमद शाह जिलानी ने अपने पुरनूर बयान से शुरका के दिलों को मुनव्वर फरमाया। महफिल में शानदार चरागा भी किया गया और लोगों ने अपनी मन्नतें उठाई। इस मौके पर जमात दरूद सलाम के बानी पीर सैयद सकी अवैस अहमद शाह जिलानी, खलीफा मेहरान खान कादरी, खलीफा निजामुद्दीन कादरी समेत पाकिस्तान भर से मुरीदीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर मन्नत का एहतमाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खाली झोली आते और अपनी दामन मुराद भर के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जमात दरूद सलाम की जानिब से ये महफिल सजाई गई है और जमात दरूद सलाम के बानी व सरपरस्त आला का जो मिशन है कि हमारा मिशन दुनिया के कोने कोने में दरूद सलाम की सदाएं बुलंद करवाना है, उसी पे मनो अमल करते हुए इस वक्त इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखने में आए। महफिल के इख्तिताम पर पाकिस्तान और पाक अफवाज के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। बाद अज़ा महफिल के लंगर गौसिया का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन अमीर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।